السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم آج کافی دنوں بعد فیس بک کے ذریعے آپ کے روبرو ہوں۔ ماہ رمضان شریف کے 2 عشرے ختم ہو گئے، 20 روزے مکمل ہوئے، اور آج کی شب سے تیسرے عشرے کی شروعات ہے، جسے عشرہ نجات، عشرہ عتق من النیران کہا جاتا ہے۔ عشرہ رحمت کے بعد عشرہ مغفرت آیا تھا، اور آج وہ بھی رخصت ہوا۔ اللہ تعالی ہم لوگ کی تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ رمضان کا ویسا احترام جیسا ہمیں کرنا چاہیے ہم سب کو، ہم میں سے بہت سے بندے ہم لوگ نہیں کر سکے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ آگے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ روزوں کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا عابد بنائے، ہمیں صالحین میں بنائے، اور ہمیں ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی آج مغرب سے اعتکاف میں ہوں گے، وہ معتکف ہوں گے اپنی اپنی مسجدوں میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عبادت کو قبول فرمائے، ان کے اعتکاف کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور وہ جو بھی دعائیں کریں اپنی بارگاہ میں رب تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور ان حضرات سے ہم سب کی گزارش ہے، جو لوگ بھی ان سے کسی ضرورت کے تحت ملتے ہوں گے، جا کے ہمارا سلام بھی پیش کیجیے گا انہیں، اور ہم سب کے حق میں وہ دعا کریں، خصوصاً جو اس وقت حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، امن و امان کے ماحول کو قائم فرمائے، اور امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اس امت پر اور ہمارے ملک پر خاص رحم فرمائے، اور اسے کسی بری نظر سے بچائے، اس کی حفاظت فرمائے۔ بڑی مبارک عبادت میں آپ وہ حضرات مشغول ہیں جو معتکف ہیں اس وقت، کیونکہ اعتکاف کی جو فضیلت ہے کہ جب یہ واپس آئیں گے رمضان کے رخصت ہونے پر، عید کے چاند کی خبر کے ساتھ، تو جانتے ہیں کیا حالت ان کی ہوگی۔ اعتکاف کی فضیلت تو یہ ہے کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اور اس کی نیت اس میں اللہ کو راضی رکھنا ہے، خدا کی رضا کے لیے، اس نیت سے وہ معتکف ہوا۔ ایک دن کا جب یہ ثواب ہے تو سوچئے 9 اور 10 روز کا کیا ثواب ہوگا۔ ایک دن کا اعتکاف کیا، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، اللہ تعالیٰ اس شخص یعنی اس معتکف اور جہنم کے بیچ میں 3 خندق کا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے۔ 3 خندق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ، اور یہ 3 خندق میں سے ہر خندق کا حال کیا ہے، کتنی بڑی ہے وہ، کہ جیسے زمین و آسمان کے بیچ یا مشرق و مغرب کے بیچ کی جو دوری ہوتی ہے، اتنی بڑی ایک خندق، ایسے ہی 3 خندق، یعنی سوچئے کتنا دور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے کرے گا جب یہ بندہ مسجد سے واپس آئے گا۔ یقیناً ان کا استقبال آپ کیجئے، اور وہ آئیں واپس تو اپنے حق میں ان سے دعا کرائیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور ان کی آگے کی زندگی کو اپنی راہ میں لگائے۔
ساتھ ہی ہمارے بہت سے ساتھی مسلمان بھائی عمرہ کے لیے بھی گئے ہیں، اور رمضان کے عمرہ کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو، یہ فضیلت ہے۔ تو وہاں پر وہ حضرات بھی جن سے رابطہ ہوتا ہو، جن کے گھر والوں کا، ہمارے خود محسن اعظم مشن کے پریزیڈنٹ ابراہیم بھائی وہ بھی گئے ہوئے ہیں، اور ناگپور کے ہمارے مشن کے بھی ذمہ داران حاجی عمران صاحب بھی گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دوسرے تمام مومنین کے اس عمرے کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو وہاں قبول فرمائے۔ آپ حضرات بھی اس کلپ کو اگر بعد میں سن رہے ہیں تو ضرور ہم سب کی طرف سے ہم سب کے آقا رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آپ سب خصوصیت کے ساتھ عرض کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ اپنے ان ہندوستانیوں پر بھی کرم فرمائیے اور ہمارے حالات کو سدھاریے۔ آپ کے فضل کے ہم سب محتاج ہیں، اور ہم جیسا آپ نے زندگی جینے کا جو طریقہ دیا ہے ہم اس طریقے پر زندگی جئیں، ہماری وہیں سے آپ رہنمائی فرمائیے۔ تو آپ حضرات ہم سب کی مغفرت کے لیے بھی وہاں دعا کرے، اور ہماری آگے کی زندگی اچھی زندگی ہو اس کے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے۔ دوستو، لیلۃ القدر بھی اسی ماہ رمضان میں اور اسی آخری عشرے میں ہے، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ بے شک یہ مہینہ جو تمہارے بیچ آیا ہوا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ سوچئے، کل کی کل بھلائی اس کے ہاتھ سے نکل گئی اگر اس رات سے وہ محروم ہو گیا، یہ رات اسے نہ مل سکی، یا اس رات کا وہ ادب نہ کر سکا، اس میں وہ دعائیں نہ کر سکا، اس میں وہ عبادتیں نہ کر سکا، اس کا کچھ حق نہ ادا کر سکا۔ تو دوستو، یہ آخری عشرے میں، اور زیادہ تر بزرگوں کا، ائمہ کا قول یہی ہے کہ وہ 27 ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تلاش کرو شب قدر کو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، جو آڈ نمبرز کی نائٹس آپ کے سامنے آئیں، جیسے آج کی رات ہے، یہ 21 رمضان کی رات، آج 20 ختم ہو چکا مغرب سے، اب 21 کی، یہ آج کی رات، اس میں رسول فرما رہے ہیں اس میں تلاش کرو، پھر اس کے بعد 23، پھر 25، پھر 27 اور پھر 29۔ تو ان 5 رات میں کوئی نہ کوئی رات ڈیفینیٹلی آپ کو لیلۃ القدر مل ہی جائے گی۔ تو بہتر ہے، آپ جاگتے بھی ہیں تو اس طرح سے یہ گفتگو میں، بیجا گفتگو میں، دوسرے کاموں میں، لغو کاموں میں، کرکٹ میں، IPL میں، یہ سب میں ٹائم مت گزاریے۔ آپ اس رات کا احترام کیجئے، کچھ اپنے لیے دعائیں کیجئے، توبہ کیجئے، کچھ عبادت کیجئے۔ 27 شب آئے تو آپ پوری رات جاگ جائیے۔ یہ 5 رات میں بھی آپ کچھ نہ کچھ حصہ ہر راتوں سے الگ رہے، تاکہ لگے کہ آپ شب قدر کی تلاش میں ہیں۔ تو اس میں ہو سکے تو ہر رات 2 رکعت توبہ کی نیت سے نفل پڑھ لیجئے، کسی رات آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اور سو بھی لیں تھوڑا اگر نیند آئے، اور سحری سے پہلے آپ اٹھ کے تہجد پڑھ لیجئے۔ زندگی میں کہاں موقع بار بار ملتا ہے آج کے مسلمانوں کو۔ تو دوستو، یہ 5 رات میں آپ کچھ نہ کچھ تلاوت، درود، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ، یا کچھ اچھی باتیں یا کچھ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اگر آپ موبائل ہی کا استعمال کر رہے ہیں تو ان 5 راتوں میں خاص کر آپ کیجئے، کچھ آپ کو علم حاصل ہو جائے۔ سب سے اچھے عبادت تو یہ ہے کہ شریعت کا کوئی مسئلہ آپ سیکھ رہے ہوں۔ تو اس طرح سے آپ یہ رات گزاریں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا بھی ارادہ ہے کہ آج پہلی رات تھی، اب اگر انشاءاللہ 23 کو، پھر 25 کو، اسی طرح تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اسی طرح حاضر آؤں اور کچھ باتیں آپ سے ہوں اپنی اور آپ سب کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ جو مہینہ اب 10 دن بچے ہیں، اسے شہر الصبر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اور شہر المواسات بھی فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ محسوس کرو غمگین لوگ کون کون ہیں، دکھ درد کا شکار اس وقت کون ہیں آپ کے محلے میں، آس پاس آپ کے ملک میں، آپ کے صوبے میں، جن کی خبر آپ کو مل رہی ہے۔ دکھ درد ان کا بانٹنے کی کوشش کیجئے، ان کی تکلیفوں کو دور کیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، جو تکلیف میں ہیں ان کے لیے رسول فرما رہے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور آگے رسول فرماتے ہیں وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ محسن اعظم مشن کی برانچز ہمیں امید ہے کہ ہر جگہ لگی، ہمیں خبر بھی مل رہی ہے، اور جو ابھی ایکٹیو نہیں ہوئے رمضان میں، مجھے امید ہے کہ اگر کچھ غفلت میں ہوں گے تو ضرور سوچیں گے جاتے ہوئے اس مہینے میں ہم کچھ عمل کر جائیں، کچھ بھلائی کا کام کر جائیں۔ من تقرب فیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخصلۃ من الخیر، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ جو شخص اس میں ایک نیک کام کرے، ایک بھلائی کا کام کرے، تو وہ ویسے ہی ہے جیسے اس نے کسی دوسرے مہینے میں کوئی فرض ادا کیا ہو۔ کانا کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں۔ تو غفلت میں مت رہیے، آئیے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلیے۔ انشاءاللہ کل 21 رمضان جو حضرت مولا علی کی شہادت کا دن ہے، اس دن بڑی تعداد میں انشاءاللہ مشن کے ہمارے ممبرز لوگوں کی افطاری کا بھی اہتمام بہت سی جگہ کر رہے ہیں، اور بہت جگہ کٹ جو عید کے لیے یا اسی رمضان میں لوگ استعمال کر سکیں تو وہ ایسے ضرورت مند لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ماشاءاللہ اس وقت ہماری محسن اعظم مشن لکھنؤ برانچ کی جو ٹیم ہے وہ اس وقت ہمارے پیچھے جو ہے وہ اس کام میں لگی ہے، وہ کٹ بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج دن بھر انہوں نے دوڑ بھاگ کی ہے، اس کے بعد اس وقت پیکنگ میں لگے ہوئے ہیں، اور کل سے وہ اس کی تقسیم شروع کریں گے۔ تو ہم ان کے لیے بھی اور تمام برانچز اور تمام تنظیمیں جو اس طرح کا اچھا کام کر رہی ہیں، ہم سب کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جو ہماری برانچز جو کام کر رہی ہیں ہم ان کا نام بھی کسی موقع پر آگے کی کلپس میں لے لیا کریں گے اگر گنجائش نکلی، مگر ابھی آپ بالکل ہماری دعائیں، ہم کو سب خبر مل رہی ہے جو کام آپ کر رہے ہیں، یہاں سے مدھیہ پردیش سے، کرناٹک سے، چھتیس گڑھ سے، گجرات کے مختلف ضلعوں سے، ٹانڈلجا سے لے کر ساری برانچیں جو اس وقت لگی ہیں، موڑا سورت، سب کی خبر مجھے مل رہی ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ آگے موقع پر ہم ان کی ایکٹیویٹیز کو بھی بتانا چاہیں گے اگر موقع رہا۔ تو بہرحال آپ کام کرتے رہیں اور غم درد دکھ دوسروں کا نہ بھولیں۔ جو کچھ بھی ہوا دلی میں افسوسناک ہے، اور ایسے مہینے میں ہوا کہ جس وقت روزے کی حالت میں لوگ ہیں، اور جس انداز میں ہوا ہے اسے یقیناً کوئی پسند نہیں کر رہا ہے، اور ٹائمنگ پر سبھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ اتیکرمڑ تھا، انکروچمنٹ تھا، غلط چیز ہے، وہ دور ہونی چاہیے، مگر وہ ضروری نہیں تھا کہ یہ اسی وقت دور ہو۔ یہ کچھ دن بعد بھی ہو سکتا تھا، ان کو نوٹس دینے کے بعد، یا کچھ پہلے یا بہت پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت کیوں غفلت بڑھتی گئی اور ایک دم سے اچانک اس طرح سے آ کر دینا، اسی لیے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے نیتوں پر۔ تو ہم بھی یہی اپیل کریں گے شاسن سے، پرشاسن سے، کہ جس طرح ایک عام آدمی معاملے کی حساسیت کو سمجھتا ہے، گمبھیرتا کو سمجھتا ہے، آپ حضرات تو بہت زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، تو اقدامات سے پہلے اگر غور کر لیں تو بہت کچھ تکالیف سے، من مٹاؤ سے دیش کو بچایا جا سکتا ہے۔ دیش ہم سب کا ہے، اور یقیناً جو دیش کا قانون ہے اس کا ہم سب کو پالن کرنا ہے۔ کیسے پالن کرایا جائے، اس کے لیے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ مسجد کا جو باہر کا تھا، دیکھیے سوال یہ ہے کہ وہ باہر کا حصہ اتیکرمڑ تھا، وہ مسجد نہیں تھی، اور ہمیشہ مسجد کے ذمہ داران سے ہم سب یہی اپیل کرنا چاہیں گے، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا کیجیے، یہ خدا کا گھر ہے، کسی بھی وہ زمین جو مسجد کی نہ ہو اس پر قبضہ کرنے کی نیت نہیں کی جا سکتی اس میں۔ اور اب وہاں پہ کیا نیت تھی، ایسا نہیں کہ اس کو مسجد کا پارٹ بنا دیا گیا تھا، آس پاس بھی جو کچھ بھی پکچرز آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہے ہیں، اس سے جو سمجھ میں آتا ہے ادھر مندر کی طرف بھی وہی حال تھا، مسجد کی طرف بھی وہی حال تھا، دونوں ہی طرف وہ غیر قانونی جو کچھ بھی بنا
اس کو مسجد ہی نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ مسجد کا جو سے متصل جو دیوار تھی جو توڑے گئے، اس سے اتنا غم ہمیں نہیں ہے، ہمیں اس سے اتنا درد نہیں کیونکہ وہ مسجد کا حصہ تھا ہی نہیں۔ ہاں، درد اس بچے کو دیکھ کر ہوا جو اپنے باپ کی چونی اور اٹھنی کو بین رہا تھا، جو بسلری کی بوٹلز کو جو بچ گئی ہیں ٹوٹنے سے ان کو الگ کر رہا تھا، وہ بوڑھی ماں جو رو رو کر وہ صرف کچھ وقت مانگنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے اس ٹھیلے کو ہٹا لے وہاں سے، وہ پان والے جن کا وہ پورا سرمایہ اس طرح سے اگر وہ ان کو موقع دیا جاتا تو شاید وہ اس میں سے وہ چیزیں جو کام آ سکتی تھیں اپنے گھر میں تو شفٹ کر سکتے تھے۔ وہ تو اتنا موقع دیا جا سکتا تھا، کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ وہ خود اس کے جواب دہ ہیں، معاملہ کورٹ میں بھی ہے اس وقت۔ بہرحال ہم یہی اپیل کریں گے کہ بھارت میں امن و شانتی کا ماحول بنا رہے، ہمیں کسی قسم کے انتقام کی بھاونا پیدا بھی نہیں کرنی ہے، اور جہاں بھی غلطی ہو ہم وقت سے پہلے اسے سدھار لیں۔ کتنا اچھا ہوتا، یہ کتنا انصاف نظر آتا۔ بلڈوزر تو کئی ایک تھے، لیکن اگر ایک بلڈوزر مسجد کی طرف جو مسجد کے باہر جو دیوار تھی اسے ہٹاتا نظر آتا، اور دوسرا بلڈوزر اسی وقت مندر کے باہر جو کچھ بھی تھا اتکرمण انکروچمنٹ، اگر ایک ہی وقت میں دو بلڈوزر اس طرح کا کام کرتے تو میں سمجھتا ہوں باقی سارا کام بھی بہت آسانی سے ہو جاتا اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ مندر کو بھی توڑیے، نہیں، مندر کے باہر کا حصہ بھی مندر نہیں ہے، مسجد کے باہر کا حصہ بھی مسجد، لیکن جب اب کیا جا سکتا ہے، بلڈوزر بھی ایک ہی نہیں تھا، کئی ایک تھے، لیکن اب یہ آپ نے اس طرح سے کس طرح سے شروع کیا جائے وہ آپ کی مرضی تھی، لیکن اگر اس طرح کر دیتے معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے کہ کتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ، تو سبھی لوگ، میں سمجھتا ہوں کوئی اعتراض وہاں نہیں کرتا اور کسی کو کسی طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہوتا، آپ کی نیت پر بھی شک نہیں ہوتا۔ ہم اپیل کریں گے اپنی سرکار سے بھی، شاسن سے بھی، کہ ضرور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے، ہم سب مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی قوم کے ہوں۔ وہاں پر دیکھیے جب توڑا گیا، کہا جا رہا سب کا توڑا گیا، تو اس میں ظاہر سی بات ہے مسلم کی بھی بڑی تعداد میں جو کچھ بھی انکروچمنٹ تھا اس کو ہٹایا گیا اور کچھ نان مسلم کا بھی کیا گیا، اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وہی چیز کچھ سوجھ بوجھ کے ساتھ کی جاتی تو اتنا بڑا بوال نہیں ہوتا دوستو۔ تو ایسے لوگ جو وہاں پر اس وقت بے روزگار ہو گئے ہیں، جو اپرادھی ہیں انہیں تو سزا ملے گی، لیکن جو بیچارے بچے، جو عورتیں، ان کا خیال بہرحال بہت سے لوگ رکھنے والے ہیں جو کچھ نہ کچھ انتظام کر رہے ہوں گے۔ ہم اپنے بھی تمام جو ہمارے لوگ ہیں یا کوئی بھی سب لوگ اس کو محسوس کریں کہ آپ کے کوئی جاننے والے ہوں۔ ایسی جگہ صرف دلی کی بات نہیں ہے، آپ خود اپنے علاقے میں دیکھیے کہ کہاں پہ کون سا بچہ ایسا ہے جس کے لیے اس وقت عید کے کپڑا سلنے کے لیے اس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ مجبور کی، غمزدہ کی، ٹوٹے ہوئے دل والے لوگوں کی مدد کرنا یہ مانوتا ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو دوستو، جو کچھ ہوا ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکتا تھا مگر نہیں ہوا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے تاکہ ہمارے پورے ملک میں امن و شانتی کا ماحول نظر آئے اور سرکار کو سب کا وشواس آسانی سے حاصل ہو جائے۔ بہرحال یہ رمضان کے مہینے میں ہم سب دعا کریں تمام لاچاروں کے لیے۔ اور دوستو، پھر وہی بات ہے، یہ 10 دن بعد جب چلا جائے گا تو ہم کس راہ میں چلتے ہیں؟ ابھی ہم معبود برحق اللہ رب العزت، اس رحمان و رحیم کی بندگی میں لگے ہیں، لیکن عید کا چاند آتے ہی ہم کس کی اطاعت کرتے نظر آ رہے ہیں؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ شیطان کے پیچھے، یا واقعی رمضان ہمیں اپنے رب کے ہی راہ پر چلا رہا ہے؟ یعنی ہمارے روزے ہمارے رب نے قبول فرما لیے ہیں، اگر ہم عید کے بعد سے بھی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، اب تو ہم عبادت گزار ہو گئے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہو گئے ہیں، اچھی بات کرنے والے ہو گئے ہیں، برے بزنس، بری تجارتوں کو چھوڑنے والے ہو گئے ہیں، ہم ظلم کرنے والے اگر تھے تو ہم ظلم سے دور اب ہم رہ رہے ہیں، تو ضروری اس بات کے لیے دوستو کہ آؤ ہم سب اپنے کو سنواریں، سدھاریں، اور وہ اسلام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، وہ اصلی اسلام، اس کو ہم اپنائیں، تب یہ دنیا والے دیکھیں گے، تب یہ کہیں گے کہ مسلمانوں سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے،
مسلمانوں سے بہتر کوئی لوگ نہیں ہوتے۔ تب دوستو جب آپ کے اخلاق اور کردار میں محمدی انداز نظر آئے گا تو بہت سی مشکلات تو اپنے آپ حل ہو جائیں گی۔ آذانیں پہلے بھی ہوتی تھی نا، مگر کتنا آپ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، کتنا عمل کیا آپ نے؟ جب اذان ہوتی تھی آپ لوڈو میں لگے ہیں، آپ نے رکے؟ اس وقت آج بھی رمضان کے موقع پہ چل رہی ہے ایک چیمپئن شپ، کیا کہتے ہیں اس کو، IPL، اگر وہ نماز کے وقت میں اذان کے وقت ہو رہی تو اس وقت بھی کم سے کم آپ چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ اذان سن رہے ہیں، کتنا احترام کیا آپ نے۔ حکم جانتے کیا ہے کہ راستہ چلنے والا اگر چل رہا ہو اور اذان ہو رہی ہو تو وہ رک جائے، اذان کا جواب دے۔ فتاوی رضویہ میں کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ جو دنیاوی گفتگو میں اذان کے وقت مصروف رہے گا تو اندیشہ ہے کہ اس کی موت بری موت ہو۔ تو دوستو اتنی سخت وعید ہے، مگر ہم نے احترام نہیں کیا۔ اور اب جب بات کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ کیونکہ مکسڈ آبادی ہے اور کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اب اگر گورنمنٹ اس کی آواز کو کم کرنا چاہ رہی تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پہلے جب اذان ہوتی تھی تو آپ نے اس کا احترام اور ادب جیسا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ کتنے ثواب کا وہ کام تھا۔ یہ اذان کیوں ہوتی؟ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے ہو رہی تھی۔ جہاں سے اذان ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ یہ ہمارا فیتھ ہے، ہم اس پر بلیو رکھتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے لیے یہ بات وہ نہیں تسلیم کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں اور ہم محسوس بھی کرتے ہیں اس چیز کو۔ اسی لیے مصیبتوں کے وقت، خطرات کے وقت اذان دینے کا بھی حکم ہے۔ لیکن اذان جب دی جائے تو اس وقت خاموش رہنا چاہیے، اسے سننا چاہیے۔ آپ نے کبھی ایسا کیا کہ جب اذان ہو رہی ہو تو آپ نے ہاتھ روک دیا ہو، بات کر رہے ہوں، بات چیت ختم کر دی ہو، اذان کا جواب دیا ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردوں عورتوں سب سے کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے کہ مؤذن جو کلمات کہے اس کو دہراؤ، اس کو ریپیٹ کرو۔ جو شخص ایسا کرے گا، جو مؤذن کہے اسے پڑھے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو اس وقت یہ سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ جو ایسا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جو کچھ کہتے ہیں اسے تم دہرایا کرو، اسے تم پڑھا کرو۔ جب تم اسے پڑھو گی تو اللہ تعالیٰ لاکھ درجے تم کو بلندی عطا فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ، بے شمار گناہوں کو مٹا دے گا۔ ایک اذان پہ دوستو یہ ادب و احترام اذان کا کیا۔ عورتوں گھروں میں جو آوازیں عورتوں کے پاس آتی تھیں ایسا کیا انہوں نے۔ مرد جو مسجد سے متصل دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، سامنے کے ہوٹلوں میں چائے پیتے نظر آتے ہیں، کیا انہوں نے اذان کا احترام؟ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عورتوں کے لیے ہے کہ اتنا انہیں نیکیاں ملیں گی، مردوں کے لیے کہا مردوں کو اس کا دونا ملے گا۔ آج جب ہم محروم ہوتے نظر آ رہے ہیں تب ہمیں فکر ہوئی۔ علم بھی ہمیں نہیں تھا بہت سے لوگوں کو کہ اس کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا فوائد ہیں۔ دوستو لاؤڈ اسپیکر ضروری نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ آپ کی سہولت کے لیے تھا، لیکن آپ نے اس سہولت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی، الا ماشاء اللہ کچھ ایسے لوگ ہیں۔ لیکن آج جب یہ سب کے لیے یہ حکم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ تمام مسجد والے جہاں جہاں یہ احکام آ جاویں، سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے، تو وہ اس طرح سے جو ڈیسیمل لیول ہے جتنا کہا جا رہا اتنا کر لیں، اس کو ویلیوم کو کم رکھیں۔ اور جہاں بھی آواز جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اذان کا آپ احترام شروع کریں گے، ادب، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت باقی تمام وائس اپنے آپ بند ہو جائے گی۔ مسلم آبادی میں خاص طور سے میں بتا رہا ہوں، جب اذان ہو رہی ہو پورا سکوت چھا جائے، سب خاموش ہو جائیں، ایک برتن کی آواز نہ آوے، تو اذان سلو بھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ دور دور تک پہنچے گی۔ اور یہ جب دن منظر ہوگا نا مسلمانوں کا کہ اذان کے وقت 5 وقت
مسلمانوں میں ایک سکوت طاری ہوتا ہے، اور وہ اس وقت مؤذن کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ تک وہ دہراتے نظر آتے ہیں، وہ جنت میں اپنا حصہ بناتے نظر آتے ہیں، وہ لاکھوں نیکیاں پاتے نظر آتے ہیں۔ دوستو یہ سب اب سے شروع کر دیں ہم لوگ، اب تک جو گنوایا ہے شاید رب کی رحمت ہو وہ واپس مل جائے، پہلے جیسے ماحول پھر ہو جائیں۔ تو بہرحال جو بھی آدیش ہو وہ سب کے لیے، جب یہ حکم ہے تو یہ پابندی یا اذان پر نہیں ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر کے تعلق سے ہے، تو اس پر عمل کر لینا ہی مناسب ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ مسجد کے باہر سی سی ٹی وی کیمراز ضرور لگا لیجئے، خاص طور سے جو ماحول دیکھ رہے ہیں آپ نا، تاکہ وہ لوگ بھی کیمرے کی نظر میں آئیں، مسجد کے کیمرے کی بھی نظر میں آویں، جو تلواریں لے کر گھوم رہے ہیں، جو تیر لے کر گھوم رہے ہیں، جو مسجد پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کو جواب دینے میں جو لوگ ہتھیاروں کو لے کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ کہیں سے بھی کوئی غلطی ہوگی، وہ آپ کے محلے کا آپ کا اپنا بھائی ہو یا کوئی دوسرے محلے کے لوگ آ رہے ہیں، کم سے کم کیمرے میں وہ چیز آویں گے، اس سے آپ کو آسانی رہے گی۔ تو تمام مسجدوں میں یہ چیز ہو جانی چاہیے، بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، سیفٹی کے لحاظ سے بہت ضروری چیز ہے۔ تو سی سی ٹی وی کیمرہ، اور میں محسن اعظم مشن کے بھی کمیٹی سے، برانچز سے کہوں گا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں ایسا ہے کہ وہ مسجد والے نہیں لگوا سکتے ہیں لیکن ایگری ہیں لگوانے کے لیے، تو آپ اس تعلق سے ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی، اور وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لیں۔ یہ مسجد والوں کے لیے بھی، اس محلے کے لوگوں کے لیے بھی، اور سرکار کی بھی مدد ہوگی آپ کی طرف سے، کیونکہ ظاہر سے بہت سی چیزیں جو ہیں سرکار کی بھی ہیلپ اس طرح ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ شاشن پرشاسن اگر خود سکریہ رہے، خود ایکٹیو رہے، تو بہت سی چیزیں اپنے آپ نہیں ہوتی ہیں، ورنہ کہیں کہیں غلطی ہوتی۔ میں تو خود وکٹیم ہوں اس چیز کا نا، میں نے تو دیکھا ہے کہ بھائی کس طرح سے گورنمنٹ کے ذمہ دار لوگ پیش آتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے مجرمین کو پکڑنا، اور وہ کس طرح لاپرواہی کرتے ہیں۔ یہ بھی میں نے دیکھا، خود اپنے ذاتی معاملے میں دیکھا کہ جب بھارت جیسے ملک میں گرہ منترالے کی فرضی مہر بنائی جا رہی ہے، فرضی مہر گرہ منترالے کا فرضی پیپر بنایا جا رہا ہے، اور اس پر میں آر ٹی آئی کر کے یہ جواب آتا ہے گرہ منترالے سے کہ یہ گرہ منترالے کا نہیں ہے، اور اس کو لے کر جب پولیس اسٹیشن وہ پیپر جاتا ہے تو اس پر بھی کوئی کارروائی اب تک نہیں کی گئی۔ 2 سال تقریباً یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ خود میں دیکھ رہا ہوں۔ کس کی غلطی اس میں؟ اب آپ سوچیے، جب گرہ منترالے کی فرضی مہر پر بھی آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ مجبوری میں آدمی کو کورٹ جانا پڑا، کیونکہ ایسے مجرموں کو پکڑنا بہت ضروری ہے جنہوں نے ایک بہت بڑا انتشار پیدا کیا۔ کہاں تک اس کا نقصان ہوا آپ سب جانتے ہیں، کہ کس طرح سے ایک عظیم شخصیت کا مس یوز ہوا، کس طرح سے اب سوچیے، اب یہ تو اس سے اپرادھیوں کا بھی، مجرمین کا منوبل بڑھتا، ان کا حوصلہ بڑھتا۔ ظاہر سی بات، آج انہوں نے گرہ منترالے کے فرضی بنایا، کل کسی اور منسٹری کا بنائیں گے۔ وہ ساری چیزیں پولیس اسٹیشن پر پہنچا دینے کے باوجود آج تک کوئی کارروائی نہیں۔ تو یہ غلطی کس کی ہے؟ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن لاپرواہیوں کی وجہ سے چھوٹی چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس دیش سے، اس وطن سے محبت کا مطلب یہی ہے نا کہ کہیں بھی فراڈ ہو رہا، غلط کام ہو رہا ہو، تو اس میں سب سے پہلے جن کی ذمہ داری ہے وہ بڑھ کے اس کو روکیں۔ سارے مواطنین کی ذمہ داری ہے، یہ سبھی دیش واسیوں کی ذمہ داری، جس کی جہاں تک جو ذمہ داری ہے ہم سب کو اسے پورا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے صدیوں سے گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہندوستان میں لوگ جی رہے ہیں، اسی طرح جیتے رہیں گے۔ ہم سب کو دیش کو مل کے لے کے آگے چلنا ہے، مل کے بڑھانا ہے، اور جو لوگ دنگا کرانے والے ہیں، فساد کرانے والے ہیں، یا جو لوگ آتنکواد کو پروسنے والے ہیں، جو لوگ آتنکواد کی طرف جانے والے ہیں، ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں ان کو قطعی کسی طرح کا موقع نہیں دینا ہے کہ وہ ہم لوگوں کے بیچ میں آ کے سوہارد کو بگاڑیں، امن و امان کے ماحول کو خراب کریں۔ ہم تمام قوم والے اگر اپنے وطن کے لیے یہ بات سوچ لیں گے
تو انشاءاللہ تعالی ہندوستان بہت آگے جائے گا۔ ہمارا حال ہم نہیں چاہتے شری لنکا کی طرح کبھی ہو، ہم جو ملک ترقی کر رہے ہیں ہم ان کی طرف جائیں۔ تو دوستو، دیش کو بھی ہم ترقی دیں، اور ہم اپنی امت کے لوگوں سے کہیں گے، اپنے قوم کے لوگوں سے، آپ آئیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کو اپنائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اسے اپنائیے۔ آئیے، آج یہ وہ دن ہے، حضرت مولا علی کی شہادت کا دن ہے، کتنے بڑی بڑی فضیلتیں انہیں حاصل ہیں، کچھ وہ فضیلتیں جس میں کوئی دوسرا شریک ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ لما آخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین صحابتہ رضی اللہ عنہم، جب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارگی قائم کی، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کیا، جب آپ ہجرت کر کے آئے کہ وہاں انصار موجود ہیں مدینہ میں، اب یہ بے سہارا لوگ سب پہنچے ہیں مہاجرین، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو اٹھایا کہ لو یہ مہاجر تمہارے بھائی، دوسرے کو یہ تمہارے بھائی، تیسرے کو تیسرا، اس طرح سے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنے، اور یہ جس کے جو بھائی بننا تھا بن گئے، اور ان لوگوں نے بھی بڑی خدمتیں بعد میں کی، اپنے حصے، پراپرٹی، ہر چیز عطا کی۔ جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مواخات قائم فرما رہے تھے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے، جب سب ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے تھے، اتا جا علی وعیناہ تدمعان، فرماتے ہیں تو اس وقت حضرت علی آئے اور ان کی دونوں آنکھیں اشکبار تھیں، ان کی دونوں آنکھوں میں آنسو تھے، آپ رو رہے تھے، اور روتے ہوئے آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آخیت بین اصحابک، آپ نے اپنے تمام صحابہ میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، ولم تؤاخی بینی و بین احد، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی دنیا میں بھی ہو، آخرت میں بھی ہو۔ یہ وہ فضیلت ہے جو کسی کو حاصل نہ ہوئی دوستو، وہ علی جن کے بارے میں رسول نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، یہ علی، یہ میرے علی بھی اس کے مولا ہیں، میں جس کا محبوب، علی اس کے محبوب۔ دوستو، فضائل بہت ہیں۔ آج کی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی حضرت علی، جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی، داماد بھی، چوتھے خلیفہ بھی، آپ کو شہید کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سبھی لوگ پورے عالم اسلام میں سب کل نیاز دلائیں گے، حضرت علی کا ذکر کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ لیکن دوستو، وہ آخری لمحہ حضرت علی کا وہ یاد رکھیے گا، شہادت سے پہلے جب آپ ان پر اٹیک ہوا، اس سے پہلے آپ کون سا کام انجام دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے اس وقت جب ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا؟ تو روایت میں ہے کہ آپ صبح رات کی تاریکی میں جب آپ نکلے گھر سے فجر کی نماز کے لیے، دروازے پر پہنچے، تو اس وقت راستے میں آپ کیا کر رہے تھے؟ یوقظ الناس، لوگوں کو نماز فجر کے لیے بیدار کر رہے تھے، جگا رہے تھے، دوسروں کو نماز کے لیے جگاتے جگاتے حضرت علی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور ہم سوتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، نعرہ حیدری بلند کرتے ہیں، ہم حضرت علی کے فضائل خوب بیان کرتے ہیں، ہم مقابلہ کر لیتے ہیں دوسرے صحابہ سے، اور ان کے کردار کو، ان کے پیغام کو اپنانے کی ہمیں ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ یہی وہ کام تھا جسے معلوم تھا ابن ملجم کو کہ یہ اس وقت اس کام کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ گھات لگا کے بیٹھا۔ تو حضرت علی کا آخری پیغام ہے، مسلمانوں، فجر میں سویا مت کرو،
یہ رمضان میں جس طرح ایک کثیر تعداد میں تم سحری کے بعد نماز فجر ادا کرتے نظر آ رہے ہو، مولا علی کے سچے عاشق ہو گئے تو تمہاری فجر کی نماز کبھی چھوٹے گی نہیں۔ آؤ ہم سب عزم کریں، اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی کے راستے پر چلا، منعم علیہم کا یہی راستہ ہے۔ تو نماز کی پابندی کیجیے اور مولا علی کو یاد کیجیے۔ یہ عظیم شہادت ہے راہ حق میں۔ دوستو، ابن ملجم کو پر لعنت قیامت تک بھیجی جائے گی، اور حضرت علی کا نعرہ قیامت تک بلند رہے گا۔ لیکن ہم نعرہ لگانے والے ایسے بنیں کہ صرف ہمارے زبان پر نعرہ حیدری نہیں، ہماری زبان پر گفتار حیدری بھی ہو، ہمارے اعمال و کردار میں کردار حیدری نظر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فون سے ان سے رابطہ رہتا ہے، اور ادھر تو کچھ منقطع تھا رابطہ، کچھ مصروفیات کی بھی وجہ سے اور رمضان کے مہینے کے معمولات کی وجہ سے، اس وجہ سے بہت سے لوگوں سے بات نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی کسی کا میسیج آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ ہمارے حق میں بھی دعا کریں۔ بہت سے لوگ جو بیمار ہیں، رب تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ وصال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ آج ہی ایک خبر آئی کہ احمدی بانو تنویر خان، یہ بورسد کی رہنے والی خاتون ہیں، آج عصر کے وقت نماز عصر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بالکل عشرِ مغفرت ختم ہو رہا تھا، مغفرت کا عشرہ، اور اسی وقت آپ کا وصال ہوا۔ رب تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر تاخرات کو میں آنے کی کوشش کروں گا۔ پرسوں آپ کے سامنے پھر حاضر آؤں گا۔ تب تک آپ سب ہمارے حق میں دعا کریں، اور مشن کے اپنے تمام میں سپاہیوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ قوم کی، وطن کی، دین کی، انسانیت کی خدمت اسی طرح کرتے رہیں۔ امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں۔ آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔